حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں نا صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حضور سارے مکے والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، سارے صادق اور امین کہتے تھے. اور جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اب کیا ہوا ہے؟ اب دو مسئلے ہوئے. ایک تو کچھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، اب انہیں ظلم چھوڑنے پڑیں گے. دین پہ آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک صف میں آنا پڑے گا، ایک جگہ قائم رہنا پڑے گا. اب لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی. وہ جو ظلم کرتے تھے، غلاموں کو بیچتے خریدتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، بچیاں دفن کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، غریب کا مال لوٹ لیتے تھے. اب یہ سارے مفادات صرف انہیں بت نہیں چھوڑنے پڑتے تھے، انہیں اپنے سارے جرم چھوڑنے پڑتے. وہ کیا کرتے تھے اس حوالے سے کہ اب ہمیں بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ واپس آ جاتے تھے، بیک ہو جاتے تھے. بہت سارے کام ایسے تھے جن میں وہ کمزوری کا شکار ہوتے تھے. وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر وہ مخالفت کرتے تھے. پھر بات ذرا آگے بڑھی. میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے معاذ اللہ مخالفت شروع کر دی.